میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اسے ہر حال میں یاد رکھو۔ اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور انہیں توحید کے ساتھ عبادت کرنے کی تلقین کی ہے، شرک سے منع کیا ہے۔ اس چیز کے اوپر اس نے دلائل بھی دیے ہیں اور مثالوں کے ذریعے بھی سمجھایا ہے تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ قرآن کریم کی اکثر آیات اسی چیز کے اوپر زور دیتی ہیں، یہی سب سے بڑا اصول ہے، یہی بنیادی چیز ہے اور یہی اسلام کا ظاہر اور باطن اور اول و آخر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی واضح صفات بیان کی تاکہ عبادت صرف اسی کے لیے مختص کی جائے، کیونکہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جا سکتی ہے جو کہ ساری صفات کاملہ کا مستحق ہے یا صفات کاملہ والا ہے۔ ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صفات الکمال 3 ہیں: علم، قدرت اور بے نیازی۔ پہلے نبی نوح علیہ السلام ان تینوں چیزوں کی اپنے حوالے سے نفی کر دی، کہا کہ نہ میرے پاس خزانے ہیں اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں بادشاہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تلقین فرمائی کہ وہ ان 3 چیزوں کے دعوے سے دستبردار ہو جائے۔ فرمایا کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں بادشاہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو ہر چیز پر محیط ہے، غیب کی کنجیاں صرف اسی کے پاس ہیں، انہیں وہی جانتا ہے، وہ جانتا ہے دلوں میں کیا ہے، اور مخلوق یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی آنکھ سے جو اوجل ہے وہ کیا ہے، یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کے سر میں کتنے بال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو اتنی ہے کہ اس نے ہر چیز کو اکیلے ہی پیدا کیا، کسی اور الہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ ساری مخلوق اس چیز پر متفق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ کہیں گے اللہ نے کیا ہے۔ ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فطرت اور عقل اس چیز پر گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کچھ چاہے تو اسے بس کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے جیسے وہ چاہتا ہے، اور یہ لمحہ بھر میں ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہمارا حکم بس ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے اور یوں ہو جاتا ہے جیسے لمحہ بھر میں کوئی کام ہو جائے۔ اللہ ہی سارے معاملات کو چلاتا ہے، اسی کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہے۔ وہی ہے جو جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے راستہ دکھا دیتا ہے، انہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، شفا دیتا ہے، مارتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے مارتا ہے اور پھر زندہ بھی کرتا ہے۔ بادشاہت اسی کی ہے، کامل بادشاہت، اور ہر طرح کا تصرف اسی کے ہاتھ میں ہے، دنیا میں، زمین میں، آسمان میں کوئی شریک نہیں، وہ جو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کی اس قدرت کو دیکھ کر ہی زمین و آسمان کی ساری مخلوق چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ اس کی بے نیازی اتنی ہے کہ وہ اپنے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ عرش اور اس کے علاوہ ہر چیز یا اس سے نیچے ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ اس کی بادشاہت میں کسی کی نیکی سے اضافہ نہیں ہوتا اور نافرمانی سے نقصان نہیں ہوتا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر آپ کے اگلے پچھلے انسان اور جن سارے سب سے زیادہ اچھے اور پرہیزگار بن جائے تو اس سے میری بادشاہت میں بالکل بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب مل کر بدترین انسان بن جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں لوگوں کا رزق ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یہ جن کی عبادت تم اللہ کے سوا کرتے ہو یہ آپ کا رزق اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے، تو اللہ کے ہاں ہی اپنا رزق تلاش کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور خرچ کرنے سے اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ صبح و شام عطا کرتا جاتا ہے۔